دیکھ رہے ہیں خبر کے پیچھے اپنے میزبان رانا خالد قمر کے ساتھ صرف ستلج نیوز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا خالد قمر، آپ دیکھ رہے ہیں ستلج نیوز پر خبر کے پیچھے۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک آرڈیننس جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، اور سنا ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک کام شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سینئر جرنلسٹ جناب ذوالفقار مہتو، PFUJ کے خزانچی ہیں، سیزن جرنلسٹ ہیں، اور ساری زندگی جو ہے ورکروں کے لیے، صحافی ورکروں کے لیے انہوں نے دے دی ہے۔ آج ان سے اور میرے ساتھ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں بدر ظہور چشتی صاحب، یہ بھی PUJ کے سابق خزانچی ہیں۔ تو میں ابتدا کروں گا جناب ذوالفقار مہتو صاحب۔ میں صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، یہ کیا ہے یہ، اور اس پہ تھوڑا سا کچھ بتائیں۔ دیکھیں، جو جنرل امپریشن آیا ہے اس آرڈیننس کا، وہ تو یہ آیا ہے کہ حکومت پاکستان PTI کی جو گورنمنٹ ہے وہ کنٹرول چاہتی ہے میڈیا کے اوپر ہر طرح کا، اور وہ چاہتی ہے کہ ریگولیٹ کیا جائے تھرو آرڈیننس اور تھرو لیجسلیشن، کہ میڈیا کے وہ سیگمنٹ جو پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں ان کو اس طرح سے کنٹرول کیا جائے کہ وہ حکومتی پالیسی کو ڈیویٹ نہ کر سکیں۔ اچھا، میں اب اس کو ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ چینلز نے جس طرح سے پاکستان کے اندر الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد جس طرح سے جرنلسٹ کی بجائے انہوں نے ایکٹرز کو رکھا اینکر کے طور پہ، اور انہوں نے بغیر سوچے سمجھے جس طرح سے پاکستان کی میڈیا کو استعمال کیا، اور جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی اور جس قسم کے انہوں نے شواہد پیش کیے، وہ ایک جرنلسٹ کے لیے نہایت مشکل کام تھا۔ لیکن چونکہ پاکستان کے عوام ان کو پسند کر رہے تھے، ان کی ریٹنگ آ رہی تھی، تو میڈیا کے مالکان جو اونرز تھے وہ ان کو رکھنے پہ مجبور تھے۔ تو ان اینکرز نے جو ایکچولی جو ہے وہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا جرنلزم میں، وہ کبھی کوئی رپورٹر نہیں رہے تھے، کبھی جرنلسٹ ہی نہیں رہے تھے، اور وہ اچانک ایکٹر بن کے اسکرین پہ آ گئے، اور انہوں نے ایسی باتیں کیں جو لوگوں کو پسند آئیں، لیکن ان کا حقیقت سے واسطہ بہت کم تھا۔ تو اس کی وجہ سے اب اتنی ہائپ کریٹ ہوئی اور سوسائٹی کے اندر اتنا ہیجان پیدا ہوا، اور گورنمنٹ اتنی تنگ ہوئی۔ یہ گورنمنٹ نہیں، ایون آصف علی زرداری کی گورنمنٹ، میں یہ نہیں سمجھتا کہ سارے ان ایکٹرز نے کیا۔ ہمارے اچھے سیزن جرنلسٹ بھی ایسے ہیں جنہوں نے ایسی حرکتیں کی کہ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یار اگر یہ ایک ایکٹر جو ہے وہ ریٹنگ لے رہا ہے تو میں جرنلسٹ ہو گیا ریٹنگ کیوں نہ لوں۔ تو وہ پھر ایسے تھا کہ آصف علی زرداری کی حکومت کو روز گرا کے سوتے تھے، حالانکہ وہ جرنلسٹ تھے، لیکن ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے جو مد مقابل اینکرز تھے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے، تو وہ ریٹنگ ان کی آ رہی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس جگہ پہ پہنچ گئی تھی کہ جو اب اس کے پاس ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اور حل بھی ہے، لیکن انہوں نے وہ حل کرنے کی کوشش کی ہے جو ان کی نظر میں آسان ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے ہی میڈیا کو دبایا جا رہا ہے۔ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آزادی والی بات اب نہیں رہی ہے۔ کوئی آدمی لکھنے سے پہلے 300 بار سوچتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو جب ایسی صورتحال کریٹ ہو جائے عام صحافیوں میں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کام کرنا۔ اب گورنمنٹ نے یہ جو آرڈیننس ہے اس کے اندر اس کی طرف آئیں تو یہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس کے اندر ایک اتھارٹی ہوگی۔ اتھارٹی کا چیئرمین وزیر اعظم پاکستان یا حکومت پاکستان اس کو نامینیٹ کرے گی، اور پھر 5-6 ممبر ہوں گے، جیسے FBR کا ممبر ہے، سیکٹری فائنانس ہے فیڈرل، وہ گریڈ 21-22 کے کچھ 5 ممبرز ایسے ہوں گے جن کی نامینیشن حکومت پاکستان کرے گی، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن کر دے گا۔ اب اس اتھارٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آگے سب کمیٹیز بنائے گی، کچھ ونگز بنائے گی۔ یہ ونگز جو ہے ایک سوشل میڈیا کو کنٹرول کرے گا، ایک الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرے گا، ایک پرنٹ میڈیا کو کنٹرول کرے گا۔ اچھا، اب اس وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ TV اگر آپ نے چینل کھولنا ہے تو آپ کے لیے ایک سیکورٹی کلیئرنس کا آپ کے سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے پہلے، اس کے بعد پھر آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے، پھر لائسنسنگ کے بعد جو پیمرا ہے پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ لیکن اس قسم کی ریگولیشن پرنٹ میڈیا کے لیے نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس۔ تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو اتھارٹی ہوگی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اخبار نکالنا ہے تو اب آپ کو ڈیکلریشن نہیں لینا ہوگا، لائسنس لینا ہوگا، اور لائسنس لینے سے پہلے آپ کو الیکٹرانک میڈیا کی طرح TV چینل کی طرح ایک NOC لینا ہوگا جو آپ کی ایجنسیاں دیں گی کہ آپ پاکستان کے جو ہے وہ محب وطن ہیں یا آپ پاکستان کے مخالف، مطلب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ اچھا، جب آپ اتنی، اس کے بعد اس اتھارٹی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ جب چاہے آپ کو ریگولیشن کی خلاف ورزی میں آپ کا لائسنس کینسل کر دیں، اور سوشل میڈیا کو بھی اسی طرح بین کر دیں، دائرے میں آ جائے گا۔
تو یہ سارے کا سارا بیان ہو جائے گا. ایک اتھارٹی کے 5 جو سرکاری افسر جو ہیں, اب سرکاری افسر تو ہوتا ہے جو بیچارہ کمزور ترین آدمی بھی ہوتا ہے, پاورفل بھی ہوتا ہے, کمزور اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر اس کو اتھارٹی کہتے ہیں نا, اگر وزیر اعظم کہتے ہیں تمہیں میں آج سیکٹری شپ سے ہٹا کے او ایس ڈی لگا رہا ہوں, تو وہ بیچارہ وہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ گورنمنٹ کی ہر جائز نجائز بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا جو پریس کاؤنسل تھی جو اخبارات کو جو ہے نا وہ دیکھتی تھی اخبارات کے حوالے سے, وہ بھی اب نہیں ہو گئی, سارا کچھ دیکھیں, پیمرا بھی فارغ ہو جائے گا, پریس کونسل بھی فارغ ہو جائے گا, یہ سارے کا سارے اس میں مرج ہو جائیں گے, یہ مرج ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فائنل اتھارٹی تو وہ اتھارٹی بن رہی ہے نا, وہ جو اتھارٹی بن رہی ہے جس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک 22 گریڈ کا افسر ہے اور وہ وزیر اعظم کے انڈر ہے. وزیر اعظم کہے گا میری پالیسی یہ ہے, اب اس کو آپ نے کروانا ہے, یعنی یہ ٹی وی چینل سارے یا تو پی ٹی وی بن جائیں گے یا بند ہو جائیں گے. اچھا پھر یہ ہے کہ اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہیں, اب پہلے ریگولیشن دیکھیں, مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے بھی میکینزم موجود ہے. ٹھیک ہے, میکینزم یہ ہے کہ میں بطور رپورٹر اگر کوئی خبر ایسی غلط دیتا ہوں جس کا حقیقت سے واسطہ نہیں ہے تو گورنمنٹ کورٹ میں جا سکتی ہے, میرے خلاف مجھے لا سکتی ہے, وہاں پہ مجھے کٹہرے میں کھڑی کرے, مجھے کبھی ثبوت دو, میں ثبوت دے دوں گڈ, نہیں تو پھر اس کو ڈیفیمیشن پہ لا کے تحت مجھے جو بھی سزا بنتی ہے وہ جرنلسٹوں کو دی جا سکتی ہے. لیکن ایکچولی گورنمنٹ کے پاس ایسا جو ہے نا وہ ہوتا نہیں ہے. رپورٹر اگر صحیح ہے, اگر پورا جرنلسٹ ہے تو وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا, کیونکہ وہ اپنی ایک ایک لائن کو کہتا ہے کہ میں نے کورٹ میں جواب دینا ہوگا, تو وہ اپنی چیزیں پوری کرتا ہے. کورٹ میں نہیں, اگلے دن اس نے اپنے دوستوں کو فیس کرنا ہے. صبح جو چیف رپورٹر نے میٹنگ اس کی اپنی نوکری خطرے میں ہوتی ہے, اس نے چیف رپورٹر نے میٹنگ لینی ہے, تو اس میں جب اگر اس کی خبر کی تردید ہوتی ہے تو اس کی مارکیٹ کریڈیبلٹی بھی خراب ہوتی ہے. اچھا اب اس میں یہ ہوگا کہ اب بات سننے کی ہے کہ اب اس میں یہ کہ اگر آپ کی خبر غلط ثابت ہو جاتی ہے یا آپ کا اخبار گورنمنٹ کی پالیسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیویٹ کر گیا یا یہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی بات کر گیا یا ملک دشمن نظر آ رہا ہے, تو اس کے ایڈیٹر کو اور اس کے متعلقہ لوگوں کو جو ہے وہ 3 سال قید کی سزا اور 2.5 کروڑ روپے جرمانہ, 2.5 کروڑ روپے تک جرمانہ یا دونوں. یعنی یہ دونوں سزائیں. اب مجھے بتائیے اس ایسی سزا کے خوف میں کہ جرنلزم ہوتی ہے, آزادی جرنلزم کا نام, صحافت آزادی کی بیس پہ کھڑی ہوتی ہے. ہاں وہ قانون کے مطابق اس کو اب بھی ٹریٹ ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتھارٹی نہ کسی نے ماننی ہے نہ اس ملک میں لاگو ہونی ہے, کیونکہ پاکستان کے معاشرہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے ڈیموکریٹائز ہوا ہے. لوگ جمہوریت کو سمجھنے لگے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, چاہتے ہیں کہ جمہوریت رہے, اپنے اپنے ادارے اپنا اپنا کام کریں اور آزادی رہنے دیں صحافت میں, کیونکہ یہ صرف عوام کے فائدے کی بات نہیں ہے, یہ گورنمنٹوں کے فائدے کی بات بھی ہے, کیونکہ گورنمنٹوں کو جو اصل پکچر نظر آتی ہے بیسیکلی یہ ان کے لیے آئینے کا کام کرتا دیتی ہے, اور کیونکہ آئینے میں ان کو اپنا چہرہ جو ہے, وہ جو ایکٹر آئے تھے نا جن کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی ہے وہ ویسے ہی آؤٹ ہو گئے, وہ اب تو اسکرین پہ نظر بھی نہیں آتے. وہ جو اندھا دھند کاروائی ہو رہی تھی نا وہ ختم ہو گئی. اب یہ ہمارے جو جرنلسٹ کر رہے ہیں یا جو کوئی اور بھی کر رہا ہے تو گورنمنٹ اس کو پکڑے. بدل دو. چشتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کسی دور میں NPT تھا, مطلب ماشاء اللہ کو جو ہے نا وہ ایک ہی حل نظر آیا کہ جناب اس کو اداروں کو قومیہ لیا جائے اور یہ جو ٹٹر کر رہے ہیں ان کو جناب بند کر دیا جائے. اور اس کا یہ بظاہر تو یہ نقصان ہوا کہ جناب وہ سرکار کی تحویل میں آ گئے, لیکن ایک وقت وہ آیا جب جو پرائیویٹ مالکان تھے, جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یار یہ ویج بورڈ جو ہے وہاں پہ لاگو ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر بھی پریشر آتا ہے, ان کے لیے وہ بھی انہوں نے بھی سازش کی. اور دوسرا ساتھ جو ہے نا انہوں نے یہ جو پینشن کا, تنخواہوں کا اور جناب پوری مراد کا معاملہ تھا وہ بھی جو ہے وہ حکومت کے لیے بوجھ ثابت ہو رہا تھا. تو وہ بظاہر جو انہوں نے ہمارے لیے ایک عذاب مسلط کیا تھا وہ ہمارے لیے باعث رحمت جو ہے نا وہ بنتا جا رہا تھا, جس کے خلاف سازش کی گئی, اور سازش جو ہے اس کا جو ہے نا یہ ہوا کہ وہ NPT بھی اللہ کو پیاری ہوگی. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہو یہ جو ابھی حرکت حکومت کرنے جا رہی ہے تو اس کا انجام بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں رانا صاحب آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے ایک اہم ایشو پہ جو نا وہ بات کرنے کا موقع دیا. حکومت میتھو صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ جو ایک پورشن میں اس میں اضافہ کروں گا کہ وہ اداکاروں والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب وہ میڈیا میں آنا شروع ہوئے تو یہ جو میڈیا کے حوالے سے یا جرنلزم کے حوالے سے جو جرنلسٹ تھے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا. حالانکہ وہ جرنلسٹ نہیں تھے جنہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا ہو یا کوئی ایسا حکومت کے خلاف کوئی ایسا بلنڈر شو کر دیا ہو. سوشل میڈیا, اصل میں سوشل میڈیا نے بہت زیادہ گند ڈالا, جس کی وجہ سے اس کی ابتدا بھی میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے خود ہی ڈالی کہ انہوں نے سارے فیصلے سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے کیے, اور یہ سارا گند جو مزید ڈالا گیا
وہ سوشل میڈیا ٹیموں نے یا سوشل میڈیا جس کے پاس موبائل آ گیا اس نے سمجھا کہ میں اب صحافی ہوں، وہ اس کو دیکھتے ہوئے اب جو ہے سارا گند ان کا ڈالا ہوا تھا وہ ڈال دیا اپنے صحافیوں کے اوپر۔ صحافی اس ملک میں جب سے پاکستان بنا اس وقت سے صحافت ہو رہی ہے اور ایک ذمہ دارانہ طریقے سے ہو رہی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے۔ صحافی ایک اس ملک کا جو وہ ایک ایسا چہرہ تھا جو وہ لوگوں کو بھی آئینہ تھا، جو لوگوں کو اس کے جو چہرہ دکھاتا تھا۔ تو یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور میرا سوال یہ این پی ٹی کے والے سے تھا کہ دیکھیں وہ تاریخ تھی جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ وہ جو ہمارے لیے گڑھا کھودا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی اس کا اپنا نظام ہے، وہ گڑھا جو ہے نا ان کو لگا کہ یار جو ہم نے ان کے لیے کھودا تھا وہ اس میں حکومت کرنے لگی تھی تو وہ چیپٹر بھی کلوز ہو گیا۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آج یہ گڑھا کھود رہے ہیں تو کل جو ہے وہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جس کے لیے گڑھا کھودا جائے وہ یقیناً وہی خود بھی اسی میں گرتا ہے۔ تو یہ صحافیوں کو کنٹرول کرنے والی جو بات ہے، یہ کس چیز کے کنٹرول چاہتے ہیں یہ لوگ؟ کیا کروانا کیا چاہتے ہیں؟ صحافی کون سا جو نا وہ بارڈر پہ کھڑا ہے کہ اس نے گن پکڑی ہوئی ہے کہ آپ اس کو جو نا وہ یہ کہہ دیں کہ جی یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا؟ یہ جو نا صحافی نے لکھنا ہے، جو دیکھتا ہے معاشرے کے اندر وہ لکھتا ہے۔ اس کو اگر آپ تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں پچھلی تاریخوں کی طرح تو آپ جو نا وہ جو مرضی کر لیں، مگر یہ زیادہ دیر تک پابندیاں تو کسی بھی جو نا پھر آج کے دور میں جدید دور میں جب بہتات ہو گئی ہے میڈیا کی اور آپ جو نا وہ اس کو کنٹرول کر بھی نہیں سکتے۔ میں تو سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے، میں نے چشتی صاحب سے بھی یہ سوال کیا کہ یہ این پی ٹی جو ہے آپ نے چونکہ وہ اس میں اس دور کے ہیں اور آپ نے وہ اس دور کو آپ بڑے اچھے سے دیکھا بھی ہے، انجوائے بھی کیا یہ ایکسیلف، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حکومت یہ جو بھی کرنے جا رہی ہے یہ اس طرح کا کوئی انتظام ہے، یہ اس سے بھی بدترین انتظام ہے جو یہ حکومت لینے جا رہی ہے؟ اور اس میں ایک اور چیز بھی اضافہ کر لیں کہ کیا یہ اتھارٹی یہ اسی ہی سطح یا اسی طرح فریم آف مائنڈ سے بن رہی ہے جیسے مارشاء اللہ دور میں جو ہے نا ایک جابر نے بنائی تھی، اور جب کہ آج تو وہ جابر بھی نہیں ہے، اب تو وہ مارشاء اللہ بھی نہیں ہے، سول حکمران ہے۔ آپ رحمان صاحب جس طرف اشارہ دے رہے ہیں نا وہ 1967 کا ایوب خان کے دور کا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ہے، بدنام زمانہ آرڈیننس ہے، اس میں اندر جو ہے وہ لوگوں کو اسی طرح سے دبانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے سارے کے سارے اخبار نیشنلائز کر لیے تھے، یعنی گورنمنٹ نے کنٹرول کر لیا تھا، اور گورنمنٹ ذمہ داری اٹھا رہی تھی، بن گئی تھی کہ ہم وہ تنخواہیں بھی دیں گے ورکرز کو اور پالیسی بھی پھر گورنمنٹ کی ہوگی۔ اچھا وہ انہوں نے جو ہے نا وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا تھا، یعنی پی ٹی وی کی طرح کے اخبار تھے، یعنی مشرق تھا، پاکستان ٹائمز تھا، امروز تھا، مارننگ اسٹار تھا، اس طرح سے اور مختلف اخبارات جو تھے وہ اس وقت این پی ٹی کا حصہ بن گئے تھے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ کھلا، اور جنگ تو پہلے ہی تھا پرائیویٹ ادارے میں، نوابق تھا، تو یہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن کنٹرول جو تھا مارشل لا دور میں تو جو ہے وہ فوجی افسر آگے اخبار کے دفتر میں بیٹھتا تھا، اور وہ جو خبریں جڑی ہوتی تھیں اخبار کی کاپی پہ وہ آخری وقت میں بھی اتار کے رکھ دیتا تھا کہ جناب یہ جو ہے نا ابھی بھی اگر پرانی ناظرین اور خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے ان کی انفارمیشن کے لیے کہ ابھی بھی آپ اگر لائبریری میں جائیں اور ایون قائد اعظم لائبریری میں چلے جائیں یا آپ کوئی بھی لائبریری اگر آپ کے شہر میں ہے وہاں چلے جائیں تو آپ پرانے اس دور کے اخبارات کو اگر دیکھیں اور وہاں سے ہوتے ہوئے مارشاء اللہ مطلب یہ ضیاء کے مارشاء اللہ تک آئیں تو آپ کو ایسے اخبارات ملیں گے جو لیڈ یا سپر لیڈ کے بغیر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ ٹائم نہیں ہے ان کے پاس لیڈ بدلنے کا، اور چونکہ وقت یہ تو دور تھا نہیں کمپیوٹر والا، وہ کتابت کا دور تھا اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ چونکہ اخبار جانا ہوتا ہے دوسرے شہروں میں، تو وہ اس لیڈ کے بغیر یا سپر لیڈ کے بغیر بھی وہ اخبارات موجود ہیں، اور یہ بھی ہماری ایک سیاہ تاریخ ہے۔ جی تو بالکل رانا صاحب اس طرح سے رہا ہے، لیکن یہ کہ اب تو دور بدل گیا۔ اب دیکھیں آپ کسی کو قید نہیں کر سکتے، پاکستان میں آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لیں گے، پاکستان کے اندر الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن جو امریکہ میں بیٹھا ہے جس نے وہ اپنی مرضی کرنی ہے اس کو آپ کیسے ریگولیٹ کریں گے؟ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوا میں اقدام ہے، یہ بھی کیا بدقسمتی نہیں ہے، یہ بھی بدقسمتی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے سر پہ یا سوشل میڈیا کے زور پہ بننے والی حکومت اسی جو ہے نا منہ اور گھوڑے کو لگام ڈالنے کی کوشش میں نہیں، وہ دیکھیں وہ اس وقت استعمال کر رہے تھے، یہ دیکھیں سیاست میں ساری چیزیں چلتی ہیں، میں ایسے اس کو بلیم نہیں دیتا، یہ اس وقت ان کی ضرورت تھی اور وہ استعمال کر رہے تھے اور انہوں نے کر لیا، اب اپوزیشن کے پاس ہے اب وہ کر رہی ہے، وہ بھی کرتی ہیں۔ مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ دوڑ ایک جیسی ہے، یہ پنجابی میں کہتے ہیں بھائی دیان وان کو ہو جائے، وہ ایک جیسی بات، مقصد کہنے کا یہ ہے
کہ آپ پاکستان کے اندر ریگولیشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس کو اس طرح سے کریں کہ جو فریڈم آف میڈیا ہے، فریڈم آف پریس ہے، جو فریڈم آف جو ہے وہ تحریر و تقریر ہے، اس کو آپ اسٹیک پہ نہ لائیں، اس کو نہ کریں. آپ ریگولیشن کریں اس طرح کی کریں کہ یار یہ آپ کی حد ہے، اس کے اگر آپ آگے گئے. اب آپ بھی دیکھیں نا، ابھی آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف اگر آپ نے لکھا تو آپ کو ہم کارروائی کریں گے، آپ نے پاکستان آرمی کے خلاف لکھا تو ہم کارروائی کریں گے، ہم اسٹیٹ کے کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف بات کریں گے، پارلیمنٹ کے خلاف بات کریں گے تو ہم آپ کی خلاف کارروائی کریں گے. یہ لا موجود ہیں، تو آپ ایسے لا کے تحت ان کو لائیں میدان میں اور پھر کورٹ میں جائیں. مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے شاید ایک آدھ کوئی ہو جو بکا ہوا ہو یا وہ غدار ہو یا جو بھی کہہ لیں، پاکستان کے یعنی میں سمجھتا ہوں 99.9% لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، محب وطن ہیں، پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ ہیں، ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں. اگر پارلیمنٹ کے ساتھ نہ ہوتے یا جمہوریت کے ساتھ نہ ہوتے یا پاکستان کے اداروں کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ اس وقت جو 12-14% انفلیشن ریٹ چل رہا ہے نا، اس کے اندر وہ زندہ نہیں رہتے، وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف سڑک پہ آ جاتے ایسے وہ ٹالریٹ کر رہے ہیں، آج سے نہیں کر رہے، پچھلے 30-35 سال سے کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں حکومت کو کہ کوئی بات نہیں یار، اچھا وقت آئے گا، ہماری گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی اسٹیٹ کو ڈیسٹیبلائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دشمن جو ہیں وہ ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں ادھر سے بھی اور ادھر سے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام محب وطن بھی ہیں، پاکستان کو پیار بھی کرتے ہیں، پاکستان کی بقا کے لیے جنگ بھی لڑنا جانتے ہیں اور لڑیں گے بھی. تو ناظرین، میری طرف دائیں طرف بدر ظہور چشتی اور میرے بائیں طرف ذوالفقار مہتو، یہ دو لاہور کے بڑے نام، اور اتفاق سے میں اس وقت لاہور پریس کلب کی لائبریری میں بیٹھا ہوں، اس علم کے خزانے پہ بیٹھا ہوں جہاں سے علم کی کرنیں پھونکتی ہیں. اور یہ بھی کہ اس لائبریری میں بڑے تاریخی لوگ، بہت بڑے نام یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں ان کی نشست ہوتی ہے، یہاں برخاست ہوتی ہے اور یہاں بڑی باتیں ہوتی ہیں. اور اتفاق سے چونکہ یہ ایک غیر روایتی سا پروگرام ہے اور غیر روایتی ہی انداز میں ہم اس کو جو ہے نا وہ آپ کے لیے لا رہے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا دروازے بھی کھل رہے ہیں، لوگ آ بھی جا بھی رہے ہیں. یہ غیر روایتی پروگرام ہے، لیکن یہ اس کنٹینٹ کو غیر روایتی آپ نے نہیں لینا. یہ روایتی حربیں ہیں اور مارشل لائی حربیں ہیں، اور ان مارشل لائی حربوں میں نہ پہلے کمی آئی تھی نہ اب کمی آنے کا کوئی امکان ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ قوم پہلے بھی آمروں کے خلاف لڑتی آئی ہے. یہ صحافتی کمیونٹی، میرے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے سٹرگل کی ہے، جنہوں نے مارے کھائی ہیں، جو ہمارے جیسے ورکروں کے لیے بڑا نام ہے، جو انسپائریشن ہے. ان لوگوں نے ہمیں لیڈ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ان کی لیڈرشپ میں ہم اس جو موجودہ سلسلہ میڈیا کے نام پہ، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پہ ہونے جا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ اس بت کو بھی پاش کریں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے.